السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک تاریخی جنگ کا ذکر کروں گا جو کہ تھی تو بہت ہی مختصر، مگر اس نے فلسطین کی ریاست کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ 50 سال سے زائد عرصہ قبل ریاست اسرائیل نے دنیا کو چونکا دیا تھا جب اس نے مغربی کنارے، مشرقی یروشلم، غزہ کی پٹی کے ساتھ ساتھ شام کی گولان کی پہاڑیوں اور مصری جزیرہ نما سینائی پر بھی 6 دن کے اندر اندر قبضہ کر لیا تھا۔ مصر، اردن اور شام کے ساتھ ساتھ جنگ میں، جسے 1967 کی جنگ یا جون کی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، اسرائیل نے، جو نکسہ کے نام سے جانا جاتا ہے، پڑوسی عرب ممالک کی فوجوں کو شکست ہوئی اور فلسطین کا بقیہ حصہ بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ نکسہ ایک سابقہ مرکزی تقریب کا تسلسل تھا جس نے 1967 کی جنگ کی راہ ہموار کی۔ 19 سال پہلے 1948 میں اسرائیل کی ریاست ایک پرتشدد عمل کے تحت وجود میں آئی جس میں فلسطین کا نسلی صفایا کرنا شامل تھا۔ زائنسٹ طاقتوں نے یہودی ریاست بنانے کے لیے اپنے مشن میں تقریباً 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے آبائی وطن سے بے دخل کیا اور ان کے دیہات کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے ریاست کا اعلان کرنے کے فوراً بعد پڑوسی عرب ملکوں کی فوجوں نے فلسطینی قوم کے لیے لڑنے کے لیے میدان میں آنے کا ارادہ کیا۔ 1948 کی جنگ اس وقت ختم ہوئی جب اسرائیلی افواج نے تاریخی فلسطین کے تقریباً 78% حصے پر قبضہ کر لیا۔ بقیہ 22% حصہ مصر اور اردن کی انتظامیہ کے تحت آئیں۔ 1967 میں اسرائیل نے پورے تاریخی فلسطین کے ساتھ ساتھ مصر اور شام کے اضافی علاقوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ جنگ کے اختتام تک اسرائیل نے مزید 3 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا تھا، جن میں سے 1,30,000 وہ لوگ بھی شامل تھے جو 1948 میں پہلے ہی بے گھر ہو گئے تھے، اور اس علاقے کو حاصل کر لیا جو اس کے سائز سے 3.5 گنا بڑا تھا۔ 1949 سے 1956 کے درمیان ایک اندازے کے مطابق اسرائیلی فورسز نے 2,000 سے 5,000 کے درمیان لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کیا جنہوں نے سرحد پار کرنے کی کوشش کی۔ 1953 میں اسرائیل نے مغربی کنارے میں کبیہ گاؤں کے خلاف سب سے بدنام زمانہ انتقامی قتل عام کیا، جہاں 45 مکانات کو دھماکے سے اڑا دیا گیا اور کم از کم 69 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں کے وسط میں فدائین تحریک کا عروج دیکھا گیا۔ فلسطین مسلح مزاحمتی گروپ جنہوں نے اسرائیل کے خلاف حملے کرنے کی کوشش کی۔ جنگ سے 1 سال قبل اسرائیل نے 1956 کے سوئز بحران کے بعد سب سے بڑے فوجی آپریشن میں مغربی کنارے کے ایک گاؤں پر چھاپا مارا، جب فلسطینی الفتح گروپ نے کئی اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا۔ اس کے نتیجے میں اسرائیلی فورسز نے قصبے کے دیہاتیوں کو گھیرے میں لے لیا اور درجنوں گھروں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس حملے میں تقریباً 18 افراد شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ مئی 1967 کو سوویت یونین نے مصر کو جھوٹی خبر دی کہ اسرائیل شام پر حملہ کرنے کے لیے اپنی 13 فوجیں جمع کر رہا ہے۔ 1955 میں طے پانے والے مصری شام کے دفاعی معاہدے کے تحت دونوں ممالک کسی ایک پر حملے کی صورت میں ایک دوسرے کے حفاظت کے پابند تھے، اور پھر وہ اقدام ہوا جس سے جنگ شروع ہوئی۔ جون کی صبح سویرے اسرائیل نے مصر کے فضائی اڈوں پر اچانک حملہ کیا اور مصری فضائیہ کو اس وقت تباہ کر دیا جب وہ ابھی زمین پر تھی، ایک ایسا اقدام جس سے جنگ شروع ہو گئی۔
سینائی اور سویز میں مصر کے فضائی اڈوں پر اسرائیلی حملے نے مبینہ طور پر مصری فضائیہ کا کم از کم 90% حصہ ناکارہ بنا دیا تھا اور جنگ کے دورانیے کا حکم دیا تھا۔ اسرائیلی زمینی افواج نے اسی دن غزہ کی پٹی اور جزیرہ نما سینائی پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے 5 جون کی شام کے ہوائی اڈوں پر بھی حملہ کیا۔ اگلے دن اردن اور اسرائیل کے درمیان اردن کے زیر قبضہ مشرقی یروشلم پر کنٹرول کے لیے لڑائی شروع ہوئی۔ جون کی صبح فوجی کمانڈر موشے دیان نے اسرائیلی فوجیوں کو یروشلم کے پرانے شہر کا کنٹرول سنبھالنے کا حکم دیا۔ اسی دن اقوام متحدہ کی جانب سے جنگ بندی کے مطالبے کے درمیان نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی سفارتکاروں نے مبینہ طور پر جنگ بندی میں تاخیر کے لیے امریکی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ اسرائیل کو کام ختم کرنے کے لیے مزید وقت دیا جا سکے۔ 7 جون کے وسط تک اسرائیلی افواج نے پرانے شہر کو اردنی فوج سے چھین لیا تھا۔ رانے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اسرائیلی افواج نے پورے 770 سال پرانے مراکشی کوارٹر محلے کو مسمار کر دیا تھا تاکہ اس تک رسائی کو وسیع کیا جا سکے، جسے یہودی لوگ مغربی دیوار کہتے ہیں، جسے مسلمانوں کے نزدیک البراق دیوار کہا جاتا ہے۔ یہ مقام یہودیوں اور مسلمانوں دونوں کے لیے مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ کوارٹر میں مقیم تقریباً 100 فلسطینی خاندانوں کو اپنے گھر خالی کرنے کا حکم دیا گیا اور محلے کو بمباری کر کے مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا۔ اس جگہ کو اسرائیل نے ویسٹرن وال پلازا کی تعمیر کے لیے استعمال کیا، ایک ایسا علاقہ جس نے یہودیوں کو دیوار تک براہ راست رسائی دی تھی۔